ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور ابھی آپ کو ایک خبر دیں کہ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمے اور وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت اہم کابینہ اراکین نے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سٹارمر عہدہ چھوڑنے کی ٹائم لائن دیں۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت کئی دیگر اہم اراکین نے بھی وزیر اعظم سر سٹارمر پر زور دیا ہے کہ وہ عہدہ چھوڑنے کی ٹائم لائن دیں۔ شبانہ محمود برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ ہیں اور لیبر پارٹی میں ان کی مضبوط پوزیشن ہے۔ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمے اور وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت اہم کابینہ اراکین نے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمے اور وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت اہم کابینہ اراکین نے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سٹارمر عہدہ چھوڑنے کی ٹائم لائن دیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بھی اقتدار کی منتقلی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمے، وزیر داخلہ شبانہ محمود اور وزیر خارجہ برطانیہ کے جو ہیں ان کی جانب سے بھی سر کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیوڈ لیمے نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سٹارمر عہدہ چھوڑنے کی ٹائم لائن دیں۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت دیگر اہم اراکین نے بھی وزیر اعظم سر سٹارمر پر عہدہ چھوڑنے کی ٹائم لائن دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شبانہ محمود برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ ہیں اور لیبر پارٹی میں ان کی مضبوط پوزیشن ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 5 پارلیمانی پرائیویٹ سیکرٹریز عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ عہدے چھوڑنے والوں میں ہیلتھ سیکرٹری ویس اسٹریٹنگ کے معاون جو مورس بھی شامل ہیں۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ اور لیبر پارٹی کے رہنما افضل خان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ افضل صاحب، یہ بتائے گا کہ سٹارمر چونکہ آپ کے دوست بھی ہیں، کتنا دباؤ ہے ان کے اوپر استعفے کے حوالے سے، اور یہ جو تمام تر صورتحال بنتی جا رہی ہے، جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اب وزیر خارجہ نے بھی مطالبہ کر دیا ان سے استعفے کا، مجموعی طور پر صورتحال ہے، کیا بتائیے گا؟ جی، آئی تھنک آج صبح سے جب انہوں نے اسپیچ دی تھی، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اپنی ویژن کو آؤٹ لائن کریں کہ جو بھاری اکثریت سے ہمیں لاسز آئی تھی ملک بھر میں، اسکاٹ لینڈ سے لے کے ویل سے لے کے انگلینڈ میں، تو کیا ان کی حکمت عملی ہوگی۔ تو جو جنرل فیلنگ تھی، جو لیبر پارٹی کے ایم پیز ہیں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہیں کہ جو کیئر سٹارمر صاحب ہیں، یہ کمز ٹو اینڈ آف دا روڈ ناؤ، ان کو اب تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیڈیٹ مور لیس ہونی چاہیے، اور کچھ کا رائے یہ ہے کہ یہ مینیجڈ چینج ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر اس کا جو پریشر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ 70 سے زیادہ پارلیمنٹیرین نے یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے، اور اب یہ چیز ہم کیبنٹ کی جو ممبرز ہیں ان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ شبانہ محمود کی بھی بات آ چکی ہے، ڈیوڈ کی بات کر رہے ہیں جو فارن سیکرٹری وغیرہ کی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک فارن سیکرٹری وہ اس وقت ڈیپٹی ہیں، اس کی کو بات سننے میں آ رہی ہے۔ ایڈ ملیبینڈ جو ہیں انہوں نے کہا ہے، تو کل میٹنگ ہے کیبنٹ کی، تو آئی تھنک پریشر از ہیوج اس وقت کہ ان کو کم از کم ٹائم ٹیبل دینا پڑے گا جانے کے لیے۔ اچھا افضل صاحب، یہ بتائے گا کہ کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ بہت جلد یا پھر کل سر کیئر سٹارمر کا استعفیٰ سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ نائب وزیر اعظم ہوں، وزیر خارجہ ہوں، جو بھی اہم کیبنٹ ممبرز ہیں وہ متفق ہیں اس بات پر کہ انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، کیا یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ جی، آئی تھنک یہ تو بات کل سامنے آئے گی نا، جب کل میٹنگ ہو رہی ہوگی، اور اس کے بعد وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ بٹ آئی تھنک موسٹ لائکلی چانسز یہی ہے کہ پریشر بڑھے گا، اور الٹیمیٹلی ان کو یہ اب کہنا پڑے گا کہ وہ کس طریقے سے اس چیز پوزیشن کو چھوڑیں گے، اور جو نیا لیڈر کیسے آئے گا۔
اچھا یہ بتائیے گا افضل صاحب کہ ریفارم پارٹی کا سامنے آنا اور لیبر پارٹی کا پیچھے جانا یہ بلدیاتی الیکشن میں یہ کتنا سرپرائزنگ ہے، کتنا بڑا ایک طرح سے سرپرائز ہے برطانیہ کے لیے؟ جی سرپرائز تو ہے کیونکہ یہ ریفارم پارٹی ہے، یہ بہت نئی ہے، ان کی کوئی بیسک ہسٹری نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی جو پریویس تھی وہ یوکپ تھی، اس کا جو کامن ڈینامینیٹر ہے وہ ناجل فراج بنتا ہے جو اس کو کرتا ہے، اور اس کی یوکپ کے وقت بھی اور اب بھی جو سینٹرل پالیسی ہوتی ہے وہ امیگریشن کی طرف ہوتی ہے، جو امیگرینٹ کمیونٹی ہیں ان کے خلاف چیزیں کی جاتی ہیں، نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں، اور یہ چیز کو ہم نے بریکسٹ کے وقت بھی دیکھا اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی فضا کو کریٹ کیا جاتا ہے، اور جو سکسیس ہو رہا ہے اس میں پوائنٹ یہ 2-3 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو 2 مین سٹریم پارٹیز ہیں، پہلے 14 سال کنزرویٹو رہ چکی ہیں، اب 2 سال سے لیبر کی گورنمنٹ ہو رہی ہے، تو پبلک کی فیلنگ یہ ہے کہ جو چینج انہیں چاہیے تھی، جو محسوس کرنا چاہتے ہیں اکنامک امپروومنٹ، وہ اس کو فیل نہیں کر رہے، تو کیونکہ 2 بڑی پارٹیوں کی طرف سے نہیں ہے تو اب نئی پارٹی کے رخ میں آتا ہے، تو اس لیے یہ بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو کچھ لوگ چھوٹی پارٹیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو اس میں کسی حد تک چھوٹی پارٹیوں کو سکسیس ملتا ہے، لیکن اتنا سکسیس تو ان کو نہیں ملتا کہ وہ حکومت کو بنانے کی پوزیشن میں آئے، لیکن اس کا میجارٹی بینیفٹ جو ہے وہ ریفارم پارٹی کو جا رہا ہے، تو انڈائریکٹلی چھوٹی پارٹیوں کو سپورٹ کرنے سے ریفارم آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ ڈبل ایڈوانٹیج ان کو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ سیٹیں انہوں نے لی ہیں۔ اچھا افضل صاحب یہ بتائے گا کہ امیگرینٹ کمیونٹی کے لیے یہ کیسا ہے، وہ کیا فیل کر رہے ہیں اس طرح سے ریفارم کے سامنے آنے پر؟ جی تو آئی تھنک ریفارم پارٹی کے حق میں تو وہ نہیں ہوں گے، میجارٹی شاید چند ہوں، لیکن اوور ویلمنگ میجارٹی تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مین سٹریم پارٹیوں سے جب موو ہوں گے تو اس کے کانسیکوینس کیا نکلیں گے، اس کا شاید اب ان کو پتہ چلے گا جب یہ لوکل الیکشن میں رزلٹ آئے ہیں، تو جب اس کو انالیسس کیا جائے گا تو وہ چیز نظر آئے گی کہ اگر ان کے 100 بڑے ہیں تو 1000 ریفارم پارٹی کے کونسلر بڑے ہیں، تو ہر ایک چھوٹے کا آگے آنے سے 10 آپ ریفارم کے لا رہے ہیں، تو یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، تو اب جب نیکسٹ الیکشن آئیں گے تو میں یہ یقین ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو، اس حکمت عملی کو تبدیل کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ہمارا نقصان ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر لیبر پارٹی کی لیڈرشپ چینج ہو جاتی ہے تو اس میں پھر فرق آئے گا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیئر سٹارمر صاحب ہیں یہ سوٹیبل نہیں ہیں یا سوٹیبل ثابت نہیں ہو سکے پبلک اپینین کے نقطہ نظر سے، جو کمیونیکیشن کے سکل بیس چاہیے ہوتی ہے پرائم منسٹر کو پبلک ڈیلنگ کرنے کے لیے، پبلک کو اپروچ کرنے کے لیے، اس میں وہ کمزور ہے، تو تبدیلی سے بھی فرق پڑے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رکن پارلیمنٹ برطانیہ۔ اور اس حوالے سے مزید آپ کو یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر نے برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر کو کہا ہے کہ انہیں اقتدار کی منتقلی کا طریقہ طے کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے، یویٹ کوپر جنہوں نے سٹارمر کو کہا ہے کہ انہیں اقتدار کی منتقلی کا طریقہ طے کرنا چاہیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ بتایا گیا ہے، اور یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ تقریباً تمام جو اہم کیبنٹ ممبرز ہیں ان کی جانب سے برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور تمام اہم کیبنٹ ممبرز اس پر متفق دکھائی دے رہے ہیں۔